اللہ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، یعنی کوئی انسان اگر اس رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے اعمال نامے میں 1000 سال عبادت کا ثواب لکھیں گے۔ آج ہم میں سے غلط فہمی یہ چل رہی ہے کہ کچھ لوگ 15 شعبان کو یعنی شب برات کو شب قدر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ شب قدر کی رات نہیں تھی جو کل گزری ہے، یہ شب برات تھی، یہ یعنی گناہوں کو مٹانے والی رات۔ اگر اس رات میں ہم نے اللہ کی عبادت کی ہوگی کل، تو اللہ رب العالمین سے یہ یقین رکھے اور امید رکھے کہ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت کر چکا ہوگا۔ اگر ہم نے شب برات کی رات اللہ کی عبادت کی ہوگی، خرافاتیں نہیں کی ہوگی، اللہ کے لیے نماز پڑھی ہوگی، قرآن پاک پڑھا ہوگا، تسبیحات کی پابندی کی ہوگی، تو یہ شب برات میں ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اگر ہم نے اس رات کو خرافات میں گزارا ہوگا، صرف ایسے ہی جاگنے میں، تماشے کرنے میں گزار دی ہوگی، تو یہ رات ہمارے لیے وبال بن جائے گی، اللہ رب العالمین کی یہاں پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے، وہاں کے مردوں کے پاس گئے، آپ نے دعائیں کی۔ ہمیں بھی چاہیے تھا کہ اس رات ضروری نہ سمجھتے ہوئے بلکہ ایسے ہی ہم قبرستان جاتے اور اس میں اللہ کے لیے، مردوں کے لیے دعائیں کرتے، خرافات میں اس رات کو نہ گزارتے۔ اس لیے شب برات ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے، آخر عشرے میں، 21 یا 23 25 27 اس رات میں شب قدر ہوتی ہے۔ جو کل کی رات تھی یہ شب قدر نہیں تھی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے کہ یہ شب قدر تھی، کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ شب برات تھی، گناہوں کو مٹانے والی رات، شب قدر نہیں تھی۔ شب قدر کی فضیلت خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے، پوری سورت اس نام سے موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور وہ رمضان مبارک کے اخیر عشرے میں ہمیں تلاش کرنی پڑے گی۔ اس لیے اللہ والوں نے، بزرگان دین جو ہمارے اللہ والے گزرے ہیں، اخیر عشرہ رمضان المبارک کا پوری عبادت کرتے تھے، یعنی ایک منٹ بھی بستر پر نہیں جاتے تھے، پورا عشرہ یعنی 10 دن تک وہ جاگتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم یہ 10 دن جاگ لیں گے، اور پوری زندگی قبر کے اندر سونا ہے، اگر ہمیں شب قدر کی رات مل گئی ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہمیں 1000 سال کی عبادتوں کا ثواب ہوگا۔ آج جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ سونے میں اس مہینے کو گزار دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 1 دن میں، 3 دن میں، 10 دن میں قرآن سن لیتے ہیں۔ حالانکہ 3 دن میں، 1 دن میں، 10 دن میں قرآن سننا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن کی حفاظت اور قرآن کی ذمہ داری یہ تھی، قرآن کی قدر یہ تھی کہ ہم روزانہ 1 پارہ سنتے، روزانہ 1 پارہ تراویح میں اللہ کا کلام سنتے، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے تاکہ سمجھ میں آئے۔ ایسا نہیں کہ ہم چلے گئے 3 دن کے لیے قرآن پاک سن کے چلے آئے، ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ ہم جو 3 دن میں سننے کے لیے قرآن پاک جاتے ہیں، جو 1 دن میں سننے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ پکڑ کا ذریعہ ہے، قرآن پاک بھی لعنت کرتا ہے، اور جو پڑھتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کا حق یہ تھا کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا اور یہ سمجھا جاتا کہ اللہ رب العالمین ہم سے اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب 1 دن میں سناتے، 3 دن میں سناتے، وہ نہیں سناتے ہیں۔ جتنا تم ان سے کہو گے وہ اتنا سنائیں گے۔ تم ان سے چاہو 1 دن میں سن لو قرآن پاک پورا، تم چاہے 3 دن میں ان سے سن لو، تم چاہے 15 دن میں سن لو، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، تمہاری وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ ورنہ حق تو یہ تھا قرآن پاک کا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہم پورا مہینہ تراویح سنتے اور 1 پارہ سنتے، پھر اس کے بعد مولوی صاحب سے کہتے، امام صاحب سے کہتے، یہ پارہ جو آپ نے سنایا ہے اس میں اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے۔ یہ حق تھا، لیکن آج ہم 3 دن میں سنتے ہیں، 10 دن میں سنتے، کام ختم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ تراویح پورے 30 دن پر فرض ہے،
30 दिन पूरे रमजान तरावी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। हम अगर एक दिन भी छोड़ेंगे उस पर पकड़ का जरिया बन जाएगा। और हम ये जो हमारे यहाँ ये चल रहा है माहौल 3 दिन में 10 दिन में, अल्लाह के लिए ये बंद कर दें। इससे अच्छा कि हम ना सुने, ये तो कुरान पाक की बेहुरमती है। इसलिए हम आज से नियत करें, इरादा करें, कुरान पाक हम सुनेंगे। ठहर ठहर कर जहाँ पढ़ा जाता हम इमाम साहब से कहेंगे कि इतना पारा पढ़ो कि हमारे समझ में आए, और पूरा महीना हम तरावी पढ़ेंगे, उसका एहतमाम करेंगे। इसलिए कि ये साल में एक महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुकद्दस महीना आता है, उसमें भी हम नाकदरी से उस महीने को गुजार देते थे। ये महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रमजान मुबारक का महीना दिया है, ये उम्मत के लिए एक इनाम है, बख्शिश का जरिया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें लोगों के गुनाहों को माफ करते हैं और जन्नतुल फिरदौस के अंदर उसमें दाखिला करते हैं। लेकिन इस महीने में अगर हम सोने में, खाने कमाने में गुजार देंगे, अनकरीब हम बड़े घाटे और खसारे की तरफ चले जाएंगे। इसलिए ये महीना आने से पहले हम इसकी तैयारी ये करें कि इसमें रमजान, ये शाबान का महीना चल रहा है, इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादत करें। और जो रमजान मुबारक का महीना आएगा, हम ये इरादा कर रहे, नियत कर रहे, हम पूरा महीना तरावी सुनेंगे, पूरा महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रोजा रखेंगे, एक रोजा भी इसमें हम कज़ा नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, ये शाबान का महीना चला, इसमें भी आप नफली रोजा रखते थे। अगर हमसे नफली रोजा अदा नहीं हुए हैं, अगर हमसे नफली रोजा एक भी नहीं हमने रखा, कोई बात नहीं, अल्लाह से माफी मांगे, इस पर कोई गुनाह नहीं पड़ेगा। लेकिन जो रमजान मुबारक का महीना आए, इसमें हम इरादा कर लें कि एक भी रोजा हम नहीं छोड़ेंगे, एक भी तरावी हम नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इंतजार करते थे, इसकी तैयारी करते थे, हम भी इसकी तैयारी के लिए, इसके इंतजार के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें और ये कहें